شعبان المعظم کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے محترم اور مبارک مہینے رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان کا ایک بندہ مسلم و مومن کی زندگی میں آ جانا، یہ اس کے لیے بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ رمضان کا ہماری زندگی میں آنا کس قدر سعادت کی بات ہے، اس کا اندازہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ مسند احمد والا طریق بالکل صحیح ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قضاء قبیلے کے دو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دونوں نے اسلام قبول کیا، اسلام اکٹھے قبول کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک بندہ اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو گیا، اور یہ شہید ہونے والا جو بندہ تھا یہ دوسرے کی نسبت عبادت کے اندر بھی سخت تھا۔ اس کی عبادت، نوافل، صدقہ، خیرات دوسرے بندے کی نسبت زیادہ تھی۔ دوسرا بندہ 1 سال کے بعد اپنی طبعی موت مر گیا۔ اب سیدنا طلحہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوں، یہ دونوں بندے بھی میرے ساتھ ہیں۔ اندر سے ایک بندہ آیا، اس نے ان دونوں میں سے ایک کو بلایا کہ آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور بلایا اس کو جو 1 سال کے بعد فوت ہوا تھا، شہید نہیں ہوا تھا۔ یہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے کو بلایا کہ اب تم آ کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد شہید جنت کے اندر داخل ہوا۔ طلحہ کہتے ہیں مجھے اس نے کہا کہ تم جاؤ، تمہارا وقت ابھی نہیں آیا۔ طلحہ کہتے ہیں یہ خواب دیکھنے کے بعد اگلے دن میں پریشان تھا۔ ایک بندہ شہید ہے، اور شہید وہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا نہیں، اللہ اس کو جنت دکھا دیتے۔ کہتے میں پریشان تھا، شہید جنت میں بعد میں جا رہا ہے، تبھی موت فوت ہونے والا پہلے جا رہا ہے، معاملہ کیا؟ میں نے لوگوں کو یہ خواب بتایا تو لوگ بھی پریشان ہیں کہ یہ تو معاملہ الٹ پڑ گیا۔ بالآخر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں بھئی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول خواب میں یہ دیکھا ہے شہید جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور یہ 1 سال بعد فوت ہونے والا جو اپنی موت مرا ہے یہ پہلے داخل ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے بندو اس میں پریشانی کی بات کیا؟ تم یہ بتاؤ جو بندہ 1 سال زیادہ زندہ رہا ہے، الیسا ساما بعدہ رمضان، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں الیسا قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ وصلی، یہ بعد میں فوت ہونے والے بندے کی زندگی کے اندر رمضان نہیں آیا تھا، اس نے رمضان کو پایا، رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ کی قسم ہے اب اس کے اور شہید کے درجات کے اندر اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کا درمیانی فاصلہ۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ رمضان کا مقام ہے۔ تو بندہ مومن کی زندگی کے اندر رمضان کا آ جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ لا یتمنی احدکم الموت لضر نزل به او من ضر اصابہ، کہ اگر کسی بندے کو تکلیف
کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی درد آ جائے تو اس کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرنے لگ جائے، موت کی تمنا نہیں کرنی۔ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر لازمی کوئی دعا کرنی ہے، اتنے ہی تنگ آ گئے ہو تو اللہ سے یہ دعا کر لیا کرو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھنا، اور جب میری وفات بہتر ہو تب مجھے فوت کر لینا۔ اللہ کے رسول نے یہ منع کیوں کیا موت کی دعا کرنے سے؟ اس کی وجہ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ اما محسنا فلا اللہ یزداد، یہ زندگی تمہارے پاس وقت ہے، اگر تو بندہ نیک ہوگا تو یقیناً وہ نیکیاں اور کر لے گا، اور اگر بد ہوگا فلا اللہ یستعتب، شاید کہ وہ توبہ کر لے۔ زندگی ملی، موقع ملا، توبہ کر کے۔ اسی طرح ایک اور روایت صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں موت کی تمنا اس لیے نہیں کرنی کہ ان الانسان اذا مات انقطع عملہ، کہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے سوائے چند صورتوں کے۔ اور اگلا ٹکڑا فرمایا وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَزِيدُ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا، مومن کو اگر زندگی مل جائے تو مومن کی زندگی اس کی نیکیوں کے اندر اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی، وقت ملا ہے تو اس کو غنیمت جان لیجئے، اور پھر وقت بھی کیسا؟ رمضان المبارک جیسا۔ رمضان المبارک سراپا خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ رمضان کا کوئی بھی پہلو آپ دیکھ لیجئے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من قام رمضان من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ اس قدر بابرکت ہے کہ اللہ اگر کسی کو رمضان کے روزے رکھنے کا موقع دے دے اور وہ روزے رکھ لے، اس کی برکت سے اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ما تقدم من ذنبہ۔ اور رمضان المبارک کا جو نام ہے، اس نام کے اندر ہی گناہوں کو جلا دینے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ رمضان یہ رمضان سے ہے، 3 لفظ 3 عرب، را میم ضاد۔ عربوں کے ہاں جب صحرا کے اندر اونٹ اور ان کے بچے چل رہے ہوتے ہیں، ادھر سے دن چڑھ جاتا ہے، دھوپ کی شدت ہوتی ہے، صحرا تپتا ہے، جب صحرا تپتا ہے تو اونٹوں کے بچوں کے پاؤں گرم ہوتے ہیں، وہ اس گرمی سے بچنے کے لیے دوڑ لگا دیتے، تو اس وقت اہل عرب یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ رمضت الرمضا، کہ اب گرمی کی وجہ سے اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ گئے، اور اسی مادہ سے رمضان ہے۔ رمضان کا معنی یہی ہے کہ وہ مہینہ جو بندوں کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا، خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی قدر کیجیے، رمضان کی طرف آئیے پوری توجہ کے ساتھ۔ آپ رمضان کی طرف آئیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت بے بہا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نا، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فلم یغلق منہا باب، جب تک رمضان ختم نہیں ہوتا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طرح اگلا ٹکڑا حدیث کا فرمایا کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جب تک رمضان رہتا ہے جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تمہیں ایسے اعمال دیتا ہے جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور لے جانے والے۔ وسلسلۃ الشیاطین، وفی روایت وصفدت الشیاطین ومردۃ الجن، اللہ شیاطین اور شریر قسم کے جنات کو جکڑ دیتے ہیں تاکہ یہ بندوں کو وسوسوں کے اندر مبتلا نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ اللہ ایک اور انتظام کرتے ہیں، ندا دی جاتی ہے یا باغی الخیر اقبل، کہ اگر پہلے نیکیاں کما رہے ہو، پہلے اللہ کو راضی کر رہے ہو تو آ جاؤ مزید کما لو۔
اسی لیے رمضان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مساجد کے ساتھ نیکی کے ساتھ ایک عجیب قسم کا کھینچاؤ ہوتا ہے۔ عام حالات میں آپ نمازوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسجد کے دروازے سے بھی نکل جاتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر لوگ چل چل کے نماز کا وقت دیکھ دیکھ کے مسجد میں آتے ہیں۔ فجر کی نماز بعض مساجد کے اندر تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اکیلا امام ہوتا ہے، اکیلا امام، اور کہیں زیادہ تیر مار لیا تو 2-4 بندے۔ لیکن رمضان کے اندر اللہ کی رحمت کہ مساجد کے اندر فجر کی نماز کے وقت بھی نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ یا باغی الخیر اقبل، یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اے خیر کے متلاشی آ جا، ویا باغی الشر اقصر، اللہ کی بغاوت کرنے والے تو رک جا۔ اسی لیے اللہ گناہوں کے اوپر بھی رمضان میں اپنی رحمت سے روک تھام لگا دیتے ہیں۔ بڑے بڑے پاپی اور بڑے بڑے گناہ گار گناہوں سے رک جاتے ہیں، باز آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا زندگی کے اندر آنا بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس غنیمت سے اگر آپ نے فائدہ نہ اٹھایا تو صرف یہ نہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب نہیں آئے گا، بلکہ اگر آپ فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جاتے ہیں تو آپ سے بڑا بد قسمت کوئی نہیں ہے۔ اور بد دعا ہے آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی مستدرک حاکم میں صحیح روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے خطبہ کے لیے آئے، ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، فرمایا آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پہلے بھی آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھا کرتے تھے، لیکن اس طرح 3 مرتبہ آمین پہلے آپ نے کبھی نہیں کہا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ بات دراصل یہ تھی، میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے 3 بد دعائیں کی تھی، میں نے ان 3 بد دعاؤں پہ 3 مرتبہ آمین کہا ہے۔ کہا اللہ کے رسول کیا بد دعائیں تھیں؟ کہا ان میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول وہ بندہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان جیسا قیمتی مہینہ آئے اور پھر وہ اس کی قدر کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے۔ تو میں نے بھی جواب میں کہا اللہ کرے وہ بندہ برباد ہو جائے۔ تو رمضان کی قدر اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک رات اس میں ایسی ہے، اس رمضان کے مہینے کو قیمتی جانو، اس میں تو ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، پہلی امتوں کی عمریں لمبی تھی، نبی علیہ السلام کا صحیح فرمان ہے اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین، میری امت کی جو اوسط عمر ہوگی وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ ہاں کم لوگ ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے۔ اگر کسی کو صحت مندی ملتی ہے تو عام طور پر ہماری امت کے اندر 60 سے 70 کی عمر ہے، لیکن اللہ نے رمضان کے اندر ایک رات ایسی رکھ دی، صرف ایک رات جو 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اب بھی کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو، رمضان کے اندر رمضان کی قدر کیجیے، اعمال کی طرف آئیے۔ سب سے بڑی چیز عمل ہے۔ آج ہم عمل سے باغی ہیں، عمل کی طرف توجہ نہیں ہے۔ بحثیں کریں گے فروعی مسائل کے اوپر، رفع الیدین کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے یہ بھی سنت ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے مشاہدہ یہ بتاتا ہے عوام الناس کے اندر زیادہ لوگ جو ان بحثوں کے اوپر مجادلہ اور مباحثہ کرتے نظر آتے ہیں، ان میں سے اکثر آپ کو فرائض کے بھی تارک نظر آئیں گے، فرض نمازیں بھی ان کی پوری نہیں ہیں۔ عمل کی طرف آئیے۔ آج ہم نے اہل الحدیث اور اہل السنہ کہلوانا تو فخریہ پسند کر لیا، لیکن عمل کی حالت یہ ہے کہ نماز کی سنتیں، سنن راتبہ، سنت موقدہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو سنتیں ہیں جی، کیا خوب کہا کسی نے، کہا لِأَنَّ الصَّحَابَةَ يَعْمَلُونَ السُّنَّةَ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ وَنَحْنُ نَتْرُكُهَا لِأَنَّهَا سُنَّةٌ۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ سنت پہ عمل اس لیے کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، اور ہم سنت کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔
سنت ہے چھوڑو جی کوئی بات نہیں۔ اور دور حاضر کے فتنوں کا اس کے اندر بڑا کردار ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، محافظت کیجئے، عمل کے اوپر توجہ دیجئے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول سے بیان کرتی ہے کہ من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ 12 رکعتیں نوافل سنت موقدہ ادا کر لیتا ہے ایک دن اور رات میں، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر کرتے ہیں۔ عمل کی صورت دیکھیے، اپنے اسلاف کو دیکھیے۔ سیدہ ام حبیبہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے صرف یہ کہا ہے، فضیلت بیان کی ہے، حکم نہیں دیا، لیکن کہتی ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ، جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں کبھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ ام حبیبہ سے بیان کرنے والے انبسا بن ابی سفیان ہیں، ابو سفیان کے بیٹے ہیں، تابعی ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سیدہ ام حبیبہ سے سنی میں نے بھی کبھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ انبسا سے بیان کرنے والے عمر بن اوس ہیں، عمر ابن اوس کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ روایت یہ حدیث اپنے استاد انبسا سے سنی ہے تب سے کبھی ان رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ عمر ابن اوس سے بیان کرنے والے نعمان بن سالم ہیں، نعمان ابن سالم کہتے ہیں جب سے میں نے یہ روایت اپنے استاد سے سنی ہے میں نے بھی کبھی زندگی کے اندر ان سنتوں اور رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، ہم نے تو ان کو ہلکا جان لیا، جبکہ ائمہ دین امام نووی اور دیگر ائمہ کی گواہی ہے کہ جو بندہ ان سنتوں کا پکا تارک ہے اس کی شہادت اور گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ اگر میں لو ترکت الرکعتین بعد المغرب لخشیت اللہ یغفر لی، میں مغرب کے بعد والی 2 سنتیں چھوڑ دوں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ میری مغفرت ہی نہ کرے۔ تو رمضان المبارک اگر اللہ کے رسول کی بد دعا سے بچنا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کے لیے تمہیں عمل کے لیے آنا پڑے گا، میدان عمل میں کودنا پڑے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اپنا عمل تھا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بہترین چیز رمضان کے اندر جو اللہ نے تمہیں دی ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ، اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، ابو امامہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے ذریعے اللہ مجھے نفع عطا کر دے اور اللہ مجھے جنت کا داخلہ دے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر یہ نفع لینا چاہتا ہے عمل کے ذریعے، علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، تو پھر روزے کو تھام لے، روزہ رکھا کر، کیونکہ اللہ کی پوری شریعت کے اندر روزے جیسا بہترین عمل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا قانون ہے کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کوئی بھی عمل کرے اللہ اجر اس کے عمل کے برابر نہیں دے گا، بلکہ اللہ کا قانون ہے الحسنۃ بعشر امثالھا، نیکی ایک کرو اللہ 10 گنا اجر دے گا۔ اسی پہ بس نہیں ہے، فرمایا الی 700 ضعف، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، تمہارے عمل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اس کے مطابق ایک نیکی کا بدلہ اللہ تمہیں 700 گنا بھی دے دے گا۔ اسی پہ بس نہیں ہے، اللہ بے حد و حساب بغیر شمار کے تمہیں نیکی کا اجر عطا کرتے ہیں۔ لیکن یہ عام نیکی کی بات ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا الصوم، روزہ اس میں نہیں آتا، روزہ اللہ کے اس قانون سے مستثنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا، اس کا اجر بھی فرشتے نہیں لکھیں گے۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے، جبکہ ہر عمل ہی اللہ کے لیے، تو روزہ کیسے اللہ نے کہا کہ یہ صرف میرے لیے؟ اس لیے کہ باقی اعمال کے لیے تمہیں ظاہری حالت چاہیے، لیکن روزہ واحد ایسا عمل ہے جس کے لیے ظاہری حالت کی ضرورت نہیں ہے، صرف نیت کر لو تمہارا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ تم اللہ کی عبادت کے اندر ہو یا نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کے روزوں کو فرض کیا، تو فرض کرنے کے بعد اللہ نے ان کا مقصد بیان کیا۔
فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض اس لیے کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جس چیز کا مقصد پورا نہ ہو اس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ کسی بھی چیز کا آپ مقصد پورا نہیں کرتے تو آپ وہ چیز خواہ کتنی ہی شدت کے ساتھ کرتے رہے، اس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ روزے کا مقصد تقوی ہے، اللہ کی خشیت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں، روزے کے اندر جس طرح کھانے پینے سے رکتے، اسی طرح اپنی زبان کو لغو باتوں سے، فضولیات سے، فحش گوئی سے بھی محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے محفوظ رکھنا، گالی گلوچ سے محفوظ رکھنا، لغویات سے محفوظ رکھنا۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو بندہ بھوکا اور پیاسا رہنے کے باوجود جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پہ عمل کرنا ترک نہیں کرتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو خواہ وہ پوری زندگی بھوکا رہے، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ تمہیں بھوکا نہیں رکھنا چاہتے، اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم نے جس اللہ کے کہنے کے اوپر چند منٹوں کے، چند گھنٹوں کے لیے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اس اللہ کے کہنے کے مطابق تم اللہ کی ہمیشہ کی ہوئی حرام چیزوں کو بھی چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے۔ تو جب آپ حلال چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے اور حرام ویسے جاری رہے گا تو مقصد بالکل پورا نہ ہوا، پھر محض بھوک ہے، پیاس ہے، تھکاوٹ ہے، شدت ہے، اجر نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کہ یہ بات یاد رکھنا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے نصیب میں روزہ رکھنے کے بعد بھی صرف اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ بھوک اور پیاس آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ اجر لینا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو صبح سے شام تک اور باقی کی زندگی کے لیے یہ عہد کرنا پڑے گا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے، منع کی ہوئی چیزوں سے ہمیشہ رک کے رہے۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھا، اب ٹائم گزارنے کے لیے لغویات کے اندر مصروف ہو گئے، موبائل ہاتھ میں پکڑا، مختلف قسم کی غیر محرم کی زیارتیں شروع کر دی، ان کو تکنا اور دیکھنا شروع کر دیا، فلموں اور ڈراموں کے اندر لگ گئے۔ نہیں، اگر تمہاری یہ معمول ہے، تمہاری یہ روٹین ہے، تو سمجھ لو کہ تم ان روزے داروں کے اندر ہو جن کے نصیب کے اندر صرف اور صرف بھوک اور پیاس۔ ایسا نہ ہو۔ رمضان اللہ کی قرآن کی تلاوت میں گزرے۔ کیوں؟ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور صرف نزول قرآن کا مہینہ نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر ایک روایت لائے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحف ابراہیم، تورات، انجیل اور نبی علیہ السلام پر آخر میں نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، یہ ساری کی ساری آسمانی کتابوں کا نزول رمضان کے مہینے میں ہو۔ تو رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اگر کوئی سنتوں کا چور ہے تو اپنے آپ کو سنن اور نوافل کا عادی بنائے۔ اور فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور۔ رمضان المبارک کے اندر بھی وہ شیاطین جن کو باندھا نہیں جاتا، من الجنت والناس، شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ انسانی شیاطین آپ کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے امڑ آئیں گے، میڈیا کے اوپر بیٹھ کر پورا سال شاعر اسلام کا مذاق اڑانے والی رقاصائیں اور بازاری لوگ رمضان کے اندر آپ کو دین سکھانے کے لیے بیٹھیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ دین سند کا علم ہو، نبی علیہ السلام کی حدیث کا علم ہو، ان ھذا العلم دین، علم کوئی بھی ہو جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہو وہ دین کا درجہ رکھتا ہے۔ اور سلف کا طریقہ ہے فانظروا عمن تأخذون دینکم،
دین لینا ہو تو ذرا چیک کر لیا کرو کہ دین کس سے لے رہے ہیں، کسی بد عقیدہ اور بدعتی سے تو نہیں جو اپنی بدعات کا اور اپنے گندے عقیدے کا پرچار کر رہا ہو۔ اسی لیے میڈیا پر ایسے لوگ نظر آئیں گے جو آپ کو دین سکھانے کے لیے آئیں گے۔ ان میں سے کوئی قبر کو پوجنے کی دعوت دے گا تو کوئی دشمنان صحابہ میں سے ہوگا، کوئی بد عقیدگی اور تقلید کی دعوت دے گا۔ لیکن فانظروا عمن تاخذون دینکم، ان لوگوں کے ساتھ ناطہ اور رشتہ جوڑنا ہے جو اللہ کے قرآن اور نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح صحابہ نے اور اس امت کے اسلاف نے سمجھا تھا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے اندر بہترین عمل روزہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت، اور آخر میں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، رمضان المبارک کے مہینے کا جو بندہ قیام کر لیتا ہے، یہاں قیام سے مراد وہ تراویح ہیں جن کو ہم رمضان کے اندر عشاء کے بعد ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی بھی زندگی کے پچھلے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم چلا دیتے ہیں۔ تو قیام رمضان، قیام اللیل، تراویح، وطر، یہ سارے ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ بات وہی ہے کہ آج جدال ہے، مباحثہ ہے، عمل نہیں ہے۔ آج لوگ پورا مہینہ اس کے اندر گزار دیتے ہیں کہ پڑھنی کتنی ہے، 20 کے 11 پورا مہینہ گزر جاتا ہے، اور زیادہ مناظرے کرنے والے آپ کو تراویح میں نظر نہیں آئیں گے، بحث و مباحثہ کرنے والے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت اور اکثر عمل ہے وہ ہے اللہ کے رسول 8 رکعت تراویح اور 3 وتر ادا کیا کرتے تھے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، سنن ابی داود کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، شرح معانی الاثار طحاوی کے اندر، سنن کبریٰ بہقی کے اندر، موطا امام محمد کے اندر، دیگر کئی کتب کے اندر موجود ہے۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو ہمارے ہاں صرف ضد کی بھینٹ چڑھا دیا گیا، جبکہ وہ لوگ جن کے ساتھ ہمارا اس ماحول کے اندر سامنا ہے اس حوالے سے کہ کتنی پڑھنی ہے 8 کے 20، وہ لوگ ان کے جو اکابرین ہیں انہوں نے ببانگ دہل اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت عمل ہے وہ 11 رکعت کا ہے۔ حنفی اکابرین اس بات کو شروع سے تسلیم کرتے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سنت عمل اکثر عمل 11 کا ہے۔ علامہ ابن حمام حنفیت کے ہاں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ علامہ ابن حمام نے اپنی کتاب شرح کنز الدقائق کے اندر، اسی طرح ابن نجیم الحنفی جن کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے البحر الرائق کے اندر، اسی طرح علامہ حسن بن عمار الشرمبلالی حنفی، انہوں نے اپنی کتاب مراکل فلاح کے اندر، اسی طرح علامہ یوسف بن نوری معارف السنن کے اندر، علامہ انور شاہ کاشمیری الہندی جو کہ بہت بڑے شارح اور عالم تھے، انہوں نے اپنی کتاب العرف الشذی کے اندر، دوسری کتاب فیض الباری کے اندر، اسی طرح علامہ ملا علی قاری نے شرح مرقات کے اندر، دیگر کئی حنفی اکابرین ہیں جن کے نام لینے کا بھی ٹائم نہیں ہے، کہ سارے کے سارے اس بات کو تسلیم کرتے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو تھی وہ صرف اور صرف 11 رکعت تھی۔ اس حوالے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان کے اندر 20 جمع 3 پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے۔ اس کا راوی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان وہ راوی ہے کہ جس کے متعلق توثیق کا ادنا کلمہ بھی ثابت نہیں ہے، اور جتنے بزرگوں کے میں نے نام لیے ہیں سب نے ببانگ دہل صاف الفاظ کے اندر ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ببانگ دہل یہ بات کی ہے کہ یہ بالاتفاق متروک، ضعیف اور کذاب راوی۔ اسی طرح حضرت عمر کے حوالے سے ایک بڑی بات کی جاتی ہے کہ حضرت عمر نے جو ہے نا 20 پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو یہاں پر بھی خیانت کی جاتی ہے۔ موطا امام مالک کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ جب آپ موطا امام مالک کی روایت کو دیکھیں گے
تو آپ کو یہ ملے گا کہ راوی کہتا ہے، یزید بن رومان راوی کا نام ہے، کہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر عمر بن خطاب کے زمانے کے اندر 20 پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ راوی وہ ہے کہ جس کے متعلق ائمہ رجال کا فیصلہ ہے کہ لم یدرک زمانہ عمر بن الخطاب، کہ اس یزید بن رومان نے عمر بن خطاب کا زمانہ ہی نہیں پایا، منقطع روایت ہے۔ جبکہ اس کے نیچے، بالکل نیچے روایت لکھی ہوئی ہے اور صحیح روایت ہے، حضرت عمر نے امر ابی بن کعب و تمیم الداریہ، ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو 11 رکعتیں نماز تراویح پڑھائیں۔ صحیح روایت کو چھوڑ کر منقطع روایت کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر سے منسوب آثار دیگر کتب کے اندر ہیں، جن کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ ہے، بہقی ہے، لیکن کوئی ایک اثر بھی سیدنا عمر کا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔